بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا اور دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ شمسی اور قمری دونوں سال جو ہے وہ اسلامی سال ہیں۔ جب بھی جنوری شروع ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس میں خرافات کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، تو ان برائیوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے بعض سادہ طبیعت کے علماء جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل ہی حرام قرار دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سال ہمارا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سال جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے۔ اور ایک جملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے اور محرم سے محترم لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ جملہ کوئی عام آدمی بولے اور کوئی ان پڑھ آدمی بولے، کوئی ناواقف بولے تو بھی غلط ہے، لیکن یہ جملہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار طبقے کی طرف سے بولا اور پھیلایا جاتا ہے کہ جنوری جانوروں کا سال ہے اور جو ہے اسی طرح جو ہے وہ محرم محترم لوگوں کا سال ہے۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے دونوں طرح کے سالوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس میں جو ہے دونوں طرح کے سالوں کے ساتھ ہماری عبادات متعلق ہیں، جیسے کل کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ ہمارا جیسے کہ جو ہے اس میں قمری سال میں عید الفطر ہے، رمضان المبارک ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح قربانی ہے، حج ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب ہے، اسی طرح بیوہ خاتون کی عدت کا حساب ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم قمری سال سے سر انجام دیتے ہیں۔ شمسی سال میں ہم دیکھیں کہ شمسی سال سے ہمارے نمازوں کے اوقات ملتے ہیں ہمیں، اور نمازوں کے اوقات کو ہم نے ترتیب دیا ہے شمسی سال کے اعتبار سے، اور نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی سارے اعمال اچھے اور پورے ہوں گے، اور نماز اگر خراب ہو گئی تو باقی سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز کا حساب شمسی سال سے ہوتا ہے۔ تو شمسی سال کیسے جانوروں کا سال ہو سکتا ہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے؟ تو اس طرح کے جملے نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت نامناسب بات ہے، اور کوئی بھی بات کہی جائے زبان سے تو اس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ سورہ قاف میں اللہ رب العزت دوسرے رکوع میں فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے انتظار میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو فوراً سے لکھ لیتا ہے، اور زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو، ہر لفظ کو، ہر حرف کو آخرت میں ہمیں سچ ثابت کرنا ہوگا، نہیں تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنوری فروری کے سالوں کو بھی جو ہے وہ ہم اپنی عبادات میں استعمال کرتے ہیں، تجارت میں استعمال کرتے ہیں، کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بالکل بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے اس سے کہ شریعت نے منع کر دیا ہو کہ بھئی محرم سفر کے مہینوں کے علاوہ آپ کوئی اور سے مہینوں والا سال استعمال نہ کریں۔ بالکل اس ممانعت ایسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔